أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم امی ہے لقب ان کا ہر قول مگر ملا امی ہے لقب ان کا ہر قول مگر ملا حکمت کا خزانہ ہے سلطان مدینہ کا صدر ذیشان معزز اہل میزان اور سامعین باتمکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم الشان مقابلہ تقاریر میں میرا موضوع سخن ہے لقب امی مگر ہے علم کا وہ بحر بے پایاں۔ حاضرین، سرزمین حجاز یعنی علم و فن اور شعر و سخن میں ید طلع اور کمال و عروج رکھنے والوں کی نگری، جس کے گوشے گوشے میں حیران کن کر دینے والی صلاحیتوں کے حاملین بسا کرتے تھے، جو اپنے علاوہ ہر کسی کو عجمی یعنی گونگا شمار کیا کرتے تھے۔ قادر مطلق خالق کائنات و مالک شش جہات نے اسی سرزمین پر ظہور و نزول فرمایا، اس ذات عالی مرتبت کا جس کا مقدس وجود تمام عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ بھی اس شان و شوکت سے، اس تخصص و خصوصیت سے، اس انفراد و امتیاز سے کہ نکات علم و فن کیا ہے، کمالات سخن کیا ہے، نکات علم و فن کیا ہے، کمالات سخن کیا ہے، سکھانے اہل علم و فن کو امی لقب آئے۔ جی ہاں سامعین محترم، یہ قدرت الہی ہے، یہ عظمت مصطفی ہے کہ رسول امی لقب کے علمی کمالات دیکھ دیکھ کر فصحائے عرب متحیر ہے تو بلغائے عرب پہ سکتہ طاری ہے، شعرائے عرب ششدر ہیں تو ادبائے عرب وادی حیرت میں گم کہ صاحب جوامع الکلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول تشریح و تصریح کے ہزاروں صفحات چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، جو کہا، جتنا کہا، لا ریب، اچھوتا کہا، انوکھا کہا، مستند کہا، معتبر کہا، جسے سن سن کر ابو جہل و ابو لہب کے حاشیہ بردار بھی اس اعتراف سے نقل رک سکے نہ اب رک پاتے ہیں کہ لقب امی مگر ہے علم کا وہ بحر بے پایاں۔ گرامی قدر حاضرین، اللہ کی رحمت سے قلوب انسانیت پر دین و دنیا کے تمام ہی شعبوں کے کمالات کا انکشاف رسول امی لقب نے کیا۔ تخلیق کائنات سے لے کر فنائے کائنات تک تمام حقائق اور دقائق کا خلاصہ رسول امی لقب نے کیا۔ خلق کو مہر و ماور نجوم کی تنویرات اور خاک کے ذرے ذرے کی تاثیرات کے اسرار سے آگاہ رسول امی لقب نے کیا۔ پھر وجد میں آ کر ہی نہیں بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ کیوں کرنا دل پکار اٹھے کہ لقب امی مگر ہے علم کا وہ بحر بے پایاں۔ شائقین سیرت ختم نبوت و عاشقین فخر رسالت یقیناً رسول امی لقب کی اعلیٰ ترین نسبت ہمارے لیے سزائے کے فخر و ناز ہے کہ رسول امی لقب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق ہی تو واحد ذریعہ ہے براہ راست اللہ رب العالمین سے تعلق کا، اس کی خوشنودی کے حصول کا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسبت بابرکت کی قدر کریں، اور قدر یہی ہے کہ بجائے اہل دنیا پر علوم و فنون کی روشنی میں زندگی گزارنے کے رسول امی لقب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی فکر کریں کہ دل تاریخ رفتہ رفتہ پر انوار ہو جانا، دل تاریخ رفتہ رفتہ پر انوار ہو جانا، رسول اللہ حقاتا عمر تابعدار ہو جانا، بشر خیر البشر کی دل نشیب سیرت میں ڈھل جائے، بشر خیر البشر کی دل نشیب سیرت میں ڈھل جائے، یہی تو ہے بشر کا صاحب کردار ہو جانا۔ اخیر میں دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو
ساری امت مسلمہ کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی قدر دان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.